آج بیان کے جس ٹاپک کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع ایک ایسی یوں سمجھیے کردار کا تعارف ہے جس کا ہم سے بڑا یوں سمجھیے کہ تعلق ہے۔ قریبی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بہت قریبی کانٹیکٹ بھی اس سے ہو گیا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا، وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج ایک ایسے کردار کے بارے میں اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ جس کے بارے میں اور جس کے وار، جس کی سازشیں اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ یار فلاں بندہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، اب آپ کہیں گے اچھا میرے بارے میں نقصان کا سوچ رہا ہے، اب تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا کوئی آ کر کہے کہ یار فلاں تو یہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا فلاں یہ چاہتا ہے آپ کا گھر برباد ہو جائے، آپ اس سے دوستی لگائیں گے؟ آپ اس کے قریب جائیں گے کہ یار میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہا ہے؟ لیکن ایک ایسا دشمن ہے میرا اور آپ کا جس کو قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ایک بار نہیں، قرآن میں جا بجا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی۔ اور وہ اوپن اینیمی کون ہے؟ شیطان۔ لیکن کیا شیطان کے چال ہمیں پتہ ہیں؟ شیطان کے وار ہمیں پتہ ہیں؟ وہ کس طرح ہم پر حملے کرتا ہے، وہ کس طرح ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کچھ شیطان کے بارے میں سمجھتے بھی ہیں، اور کچھ اس کے وار، جب تک دیکھیں نا فوج کیا کرتی ہے، سامنے والے دشمن کی جب تک اسٹریٹجی پتہ نہیں ہوتی وہ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی، اپنی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکتی۔ کون سے ہتھیار ہے تو ہم بھی ویسے ہتھیار بنائیں ورنہ تو ہار جائیں گے۔ شیطان کے بارے میں معلومات ہی نہیں، ہتھیار ہی نہیں پتا، اس کی باتوں میں آ رہے ہوتے سمجھ رہے نیکی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی برائی ہے کہ پتہ ہی نہیں، جس کو یہ لا علمی میں مار کھا جاتا ہے۔ شیطان مردود کیسے ہوا؟ یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل، اور یہ معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوتے تھے یہ انہی کی صف میں ساتھ حاضر ہوتا تھا، اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جنت کا خزانچی، اور زمین پر کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے آج کے دور میں، وہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ ایمان زیادہ ضروری ہے، رب کی اطاعت اور رب کی رضامندی زیادہ ضروری ہے، چاہے بہت ساری عبادتیں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، آپ کا جسم مبارک تیار ہوا، تو فرشتوں نے پہلی بار ایسی شکل دیکھی تھی، بڑے تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ تو شیطان نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیدا کیوں کیا گیا۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں ہرگز اس کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا، اور یہ تھوک کہاں پر پڑا؟ آج آپ کو شاید ایک بڑی نئی بات پتہ چلے گی۔ یہ جو تھوک تھا نا شیطان کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ اس مٹی کو نکال دو۔ تھوک سے شیطان کا تھا، تو اس پتلے سے اس مٹی کو نکال دیا گیا۔ اچھا، اب جب مٹی نکال دی تو اس مٹی سے کیا پیدا ہوا؟ اس مٹی سے کتا پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر وہ جگہ جہاں ناف تھی، وہاں سے جب مٹی نکالی گئی تو اس مٹی سے کتا پیدا ہوا۔ یہ میں آپ کو تفسیر قرآن روح البیان سے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، اب کتے میں 3 خصلتیں ہیں، کمال کیا علماء نے، ایسی ایسی تفصیلیں دی ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسے آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کتا بڑا جلدی مانوس ہو جاتا ہے انسان سے، رات بھر جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے۔ 3 خصلتیں ہیں نا۔ آدمی سے انس، محبت اس لیے ہے کہ وہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک اس میں شیطان کا ہے۔ تو یہ 3 خصلتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات، ابھی آگے چلتے ہیں۔ یہ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ یہ شیطان کا جو کام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میں حجت قائم کرنا، کیوں پیدا کیا گیا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کوسچن مارک کریٹ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔
اور بلا چوں و چراں حکم مان لینا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اب یہاں بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لاجکس تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، یہ مرد کو جناب 2 حصے وراثت کے، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے، طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں، بہت سارے شریعت کے احکام میں کوسچن مارک لوگ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں۔ پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ ہاں، شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے، سوچنا کام ہمارا کہاں سے، ہم بندے ہیں بھائی۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ مانا نا اللہ ایک ہے۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا جبریل امین قرآن لے کر اترتے تھے؟ ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے۔ ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں جنت ہے۔ ہم میں سے کسی نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں دوزخ بھی ہے۔ قیامت کا دن آنا یہ بھی مانتے، غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی، اور اب شریعت کے حکم میں کوسچن مارک کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ حجتیں قائم کرنا یہ شیطان کا طریقہ، ایکسپٹ کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے میرا حکم پایا پھر بھی سجدہ نہیں کیا؟ قرآن میں اس کا جواب موجود ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر من، آئی ایم بیسٹ، آئی ایم بیٹر دین ہم۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ تھوڑا سا رکتا ہوں یہاں پر، یہ جملہ جو ہے نا شیطان نے کہا تھا انا خیر من، لیکن آج ہماری زبانوں پر بھی یہ جملہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے، میرا نام زیادہ ہے، میری شہرت زیادہ ہے۔ ذرا غور کریں، شیطان نے ایک بار کہا انا خیر من، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، کہتے چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، سیاہ کر دیا گیا اور اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ وہ ایک بار تکبر کرے برباد ہو جائے۔ آج ہم روز انا خیر من کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لاجک کچھ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ میرے برابر میں بیٹھے گا، کل کا بندہ مجھ سے بات کرے گا، ابھی جمعہ 8 دن میں 4 کتابیں پڑھ لی، میں کب سے بنا علم حاصل کر رہا ہوں۔ جی ہاں، علماء علم دین والوں کو بھی احتیاط کرنا ہوگا۔ من قال انا عالم فہو جاہل، جو اپنے آپ کو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ یہاں ہر بندے کو سوچنا ہے، پیسے والے کو سوچنا ہے، زمانے میں جس کا نام ہے اس کو سوچنا ہے، یہ کس نے دی ہے ساری نعمتیں؟ یہ اللہ دینے والا ہے۔ پھر تکبر کس بات کا؟ سب سے پہلا گناہ، دا ویری فرسٹ سن، دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ تکبر تھا، اور اللہ کو وہ کیسا ناپسند کہ دربار سے وہ نکالا شیطان کو کہ مردود کر دیا۔ لیکن آج ہر وہ بندہ جو جس کی جاب کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، جس کے لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، وہ اپنا انجام سوچ لے۔ بزرگوں کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں۔ انداز تو یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، ایک بزرگ کتابوں بڑی پیاری بات لکھی، علماء کہتے ہیں طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ تمہیں کوئی اپنی برابر عمر کا ملے نا، تو یہ سوچو کہ یار اس کی عمر اور میری عمر تو برابر ہے، لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہی ہوں گی، میرے جتنے اس نے گناہ نہیں کیے ہوں گے، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کہ عمر میں چھوٹا مل جائے تو یہ سوچ لو اس کی تو عمر ہی چھوٹی ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کوئی عمر میں بڑا مل جائے تو یہ سوچ لو اتنی بڑی عمر ہے، اتنی ساری نیکیاں کی ہوں گی، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ ذہن یہ ہونا چاہیے، مگر آج تو دوڑ یہ لگی ہے کہ کسی طرح میں سب سے بہتر ہو جاؤں، میرا جناب نام جو ہے نمبر آگے نکل جائے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کا کام تھا۔ تکبر سے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے، کیونکہ اس نے کیا نا، وہ برباد ہوا، وہ چاہتا ہے ہم بھی کریں، وہ ہمیں فالو کروا رہا ہے۔ ہمارے انداز سے، ہمارے طریقے سے لوگ سلام نہیں لیتے، کہتے میں پہلے سلام لوں، یہ غریب آدمی، یہ میرا نوکر، یہ میرا غریب رشتہ دار، یہ پہلے سلام لے، عمر میں چھوٹا مجھ سے، یہ سلام لے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ پہلے تکبر کی تعریف سمجھ لیجئے۔ تکبر کہتے ہیں کس کو ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے، دیٹس اٹ، سپیریئر سمجھے۔ اب آپ غور کریں ہم کہاں میرا یہ ٹاپک تکبر نہیں ہے، ورنہ اسی پر پورا بیان انشاءاللہ، بلکہ نیت کرتا ہوں اس پورے سفر میں کسی موقع پر ہم کریں گے کہ تکبر کیا ہے اور اس کی کتنی علامات ہیں، اور کہاں ہم انڈیلیبریٹلی، بعض اوقات غیر دانستہ بھی، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہی نا شیطان کے وار تو سنے ہی نہیں تھے،
सीखे ही नहीं है, किधर से हमला करता है, कभी इधर से हमला करता है, कभी इधर से करता है। हमें तो टाइम ही नहीं है इन चीजों को मालूम करने का, बल्ले मारता रहे शैतान, हम मार खाते रहेंगे। खुदा ना समझो, ये वो काम है। और कहते हैं सलाम नहीं लेते। ईमान ताजा करने वाली बात बताऊं, साहबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हम कई बार कोशिश करते कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं, पहले हम सलाम करें, मगर कौनैन के वाली, फरिश्तों के आका, नबियों के सरदार, रब के महबूब गुलाम भी आता तो मेरे आका पहले सलाम इरशाद फरमाते, बच्चा भी आता तो आका पहले सलाम इरशाद फरमाते। अरे मैं और आप तो उनके नालेन की साथ लगी बट्टी के जर्रे के बराबर नहीं, और हम कहते हैं हम सलाम पहले करें। वो कौनैन के वाली है। बल्कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो सीने में दिल है ना, वो झूम जाएगा। उलमा कहते हैं आज भी जब कोई आशिक रसूल मदीने जाता है, इससे पहले कि रोज़ा अनवर पर जाकर वो सलाम करे, कौनैन के वाली अपनी आदत के मुताबिक पहले सलाम इरशाद फरमाते हैं। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं। मेरे आका तो वो है कि दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, मगर हम हैं कि हम न बदले से बाज आते हैं, न तकब्बुर से बाज आते हैं, न अपना कलफ नीचे उतारते हैं। खुदा की कसम याद रखो, तकब्बुर रब को बहुत नापसंद है, इतना शदीद नापसंद है कि रिवायतों में आता है क़यामत के दिन मुतकब्बिर को चूटी की शक्ल में लाया जाएगा। तकब्बुर करने वाला जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है ना, उसको चूटी की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उसे रोनते हुए गुजरेंगे। अल्लाह मुझे भी आजिज़ी का पैकर बनाया, आपको भी आजिज़ी अता, इसमें सोचते रहना है, बचते रहना है। बहरहाल अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अब अपनी बारगाह से उसे निकाल दिया, तो शैतान कहता है इलाही तूने मुझे मरदूद तो कर ही डाला, अब मुझे औलाद आदम पर पूरी कुदरत दे, ताकत दे, ताकि मैं भी इन्हें गुमराह करूं। चैलेंज। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया तू उन पर काबू याफ्ता है, जा मैंने तुझे कुदरत दे दी। कहा और ज्यादा कर, ऐ अल्लाह कुछ और दे। फरमाया तू उनके मालों में शिरकत कर ले, तू उनके माल गुनाहों में भी खर्च करवा सकेगा, जा तेरे को यह भी कुदरत दे दी। कहता है और दे। फरमाया तुझे मैंने उनके सीनों में रहने की भी इजाजत दी, उनके सीने तेरे घर होंगे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इतनी कुदरत शैतान को, मेरी मैं तो तबाह हो जाऊंगा, मेरी आल का क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया ए आदम तुम्हारे यहां जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उस पर एक जबरदस्त फरिश्ता मुतअय्यन करूंगा, एक फरिश्ता उसके साथ होगा जो उसे शैतानी वसवसों से बचाएगा। अर्ज की लाई कुछ और ज्यादा कर। फरमाया मैं एक नेकी के बदले 10 गुना सवाब दूंगा। कहा या अल्लाह और कुछ और करम फरमा, शैतान के वार ज्यादा हैं। फरमाया ए आदम मैं उनमें से तौबा का मादा ना छीनूंगा, उनके जिस्मों में जब तक रूहें बाकी रहेंगी उनकी तौबा कबूल होगी। हुजूर अर्ज की अल्लाह और कुछ अता कर। फरमाया मैं उनके सरों पर मग़फ़िरत का ताज रखूंगा और किसी की परवाह ना करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बस या अल्लाह ये मुझे काफी है। अब बताइए ये वो लड़ाई है, ये वो जंग है जो मैंने और आपने मरते वक्त तक लड़नी है, और ईमान बचाकर शैतान को हराकर दुनिया से जाना है। दुनिया में कभी कोई ऐसा शख्स देखा है जो दुश्मन से दोस्ती करे? मगर आज हमने कमाल कर दिया है, अजीब लोग हैं हम, दुश्मन से दोस्ती लगाई हुई है। हम अपने बाप की इतनी नहीं मानते, अपने भाई की इतनी नहीं मानते जितनी शैतान की मानते हैं। वो जो कहता है आज मुसलमान करी जा रहा है, उसको ये एहसास नहीं कि मैं किससे दोस्ती लगाए हुए हूं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आप जानते हैं शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है? शैतान की ख्वाहिश क्या है? शैतान मुझसे और आपसे चाहता क्या है? शैतान ये चाहता है कि हमारा ईमान छीन लिया जाए, तो वो बर्बाद हुआ ना, वो जहन्नम में जाएगा। वो चाहता है हम सारे जहन्नम में जाएं। वो पहले गुनाह में लगाता है और गुनाह करवाते करवाते फिर कुफ्र में डाल देता है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान सूरह यासीन बचपन से आप सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है ना, कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, ना उसका तर्जमा पढ़ने का टाइम है, ना उसकी तफसीर पढ़ने का टाइम है। कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन की वो आयत है जो हिला देती है। और बुजुर्गान दीन ये आयत सुनते थे, उनकी हिचकियां बन जाती थी, तर्जमा क्या है इसका? और आज अलग फट जाओ ए मुजरिमून, क़यामत के दिन ये ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब से अर्ज करेंगे मौला कितने में से कितने मुजरिम अलग करूं? इरशाद होगा 1000 में से एक नेक अलग कर दो, 999 मुजरिम अलग कर दो। एवरी 1000
हर 1000 में से एक अल्लाह का पसंदीदा बंदा निकलेगा और 999 मुजरिम अलग हो जाएंगे। कभी सोचा कि मैं किस लाइन में हूँगा? जापान का परमिट लग गया तो बंदे ने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि अब तो बहुत सारे वीज़ा आसान हो गए। पासपोर्ट बन गया तो अब तो एयरपोर्ट पर अलग लाइन से निकलता हूँ, है बड़ा सेटिस्फाई। कभी सोचा कि क़यामत के दिन भी एक लाइन लगनी है? उस दिन मैं किस लाइन में हूँगा? है मुजरिमों की लाइन में या नेकूकारों की लाइन में? याद रखिएगा, वहां पासपोर्ट काम नहीं आएगा, वहां आपके डॉलर्स और पाउंड्स काम नहीं आएंगे, वहां आमाल काम आएंगे। और ये जब किताबों में पढ़ा तो कहते ना रोंगटे खड़े हो जाए इंसान के कि वहां बाप बेटे को देखेगा, बेटा बाप को देखेगा कि बेटा नेकूकारों की लाइन में है, बाप मुजरिमों की लाइन में है। हम सबको गौर करना है। कहीं कहीं इमाम, जी हां, ये लिखा किताबों में कि इमाम जो है, अल्लाह हमें महफूज रखे, वो लोग जो बेअमली की जिंदगी गुजारते हैं, बातें करते हैं मगर खुद बेअमल है। मुझे भी सोचना है ये मुबल्लिगीन वाइजीन, जिनको बयान सुनकर लोग नेक बने होंगे, वो मुजरिमों की लाइन में खड़े होंगे और लोग कहेंगे कि हुजूर आप इधर किधर? तो वो कहेंगे कि हम बयान तो करते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमें बाअमल मुबल्लिग बनाए। अब गौर करें, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब आगे इसकी आयत सुनिए, अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे अहद ना लिया कि शैतान को ना पूजना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जरा गौर कीजिए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम तो चलते ही शैतान की बातों पर हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि हम शैतान की बातें मानते हैं, हम तो रहमान के बंदे, बड़ी अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा एक दूसरे का टेस्ट ले लेते हैं। सुबह हुई, शरीयत का हुक्म, अल्लाह का फरमान तो यह था कि फजर पढ़ो। रहमान का बंदा होता तो फजर पढ़ता। शैतान ने कहा सो जा, नींद आ रही है। सुबह किसकी मानी? स्टार्ट ऑफ द डे शैतान की मानी। उठने के बाद अब वक्त हुआ काम पे जाने का। ठीक है जनाब, रहमान अज़्ज़ा वजल का, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म तो यह था कि सुन्नत के मुताबिक चेहरा होता, सुन्नत के मुताबिक लिबास होता। शैतान ने हाथ में रेजर पकड़ाया। सुबह सुबह हमने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को नोचा और गंदी नाली में बहा दिया। किसकी मानी? शैतान की मानी। फिर चले गए काम पर। बाहर निकले तो सामने से बेपर्दा औरत आई, बेहयाई का कोई सीन सामने आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम का काम तो था निगाहें नीची करना, शर्म व हया वाले आका की याद करके अपनी आंखों की हिफाजत करना। शैतान ने कहा देख ले लड़की जा रही है। आंखें उठा उठा कर देखा। किसकी मानी? शैतान की। काम पर पहुंचे, एक मौका आया कि सच बोलना है या झूठ बोलना है। सच बोलना मुसलमानों का तरीका, रहमान के बंदे का तरीका। शैतान ने कहा मजे लेने झूठ बोल दे, कोई झूठा लतीफा सुना दे, कोई झूठा वादा कर ले। पूरे दिन में कितनी बार झूठ बोला? किसकी मानी? शैतान की मानी। जोहर का वक्त आया, मौजिन ने कहा हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह। मुसलमान का काम तो सजदे के लिए खड़ा होना था। शैतान ने कहा अभी तो काम का टाइम है, अभी कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा है? शैतान की मानी। जोहर भी कज़ा की, असर भी कज़ा की, मगरिब भी कज़ा की, इशा भी कज़ा की। रात घर पहुंचा। अब तौबा करना नहीं बल्कि टीवी का रिमोट हाथ में है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। किसकी मानी? शैतान की। बताओ, इतनी बातें तो वालिद की नहीं मानते, इतनी बातें तो घर वालों की नहीं मानते जितनी हम शैतान की मानते। कुरान कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और हम उसी की माने चले जा रहे हैं। और आपको पता है ये गुनाह करते रहना शैतान की रोज मानना किधर ले जाएगा? उलमा फरमाते मरते वक्त बंदे के पास शैतान आएगा, सकरात का आलम होगा, रूह कब्ज की जा रही होगी, डिफिकल्ट टाइम होगा। आप कभी बड़ी गर्मी से आए, थके हुए आए, सर दर्द हो रहा हो, फट रहा हो, अब आपसे कोई सवाल जवाब करे, आप क्या कहते हैं? यार अभी बात नहीं करो, यार अभी बड़ा थका हुआ हूं, अभी मेहरबानी करके मुझसे अभी बात नहीं करो, अभी मैं बहुत टेंशन में हूं। थोड़ा सर दर्द हो तो आपको किसी से बात करना समझ नहीं आता। सकरात मौत का वक्त जब होगा उस वक्त शैतान सामने आएगा, और बातों का मफहूम है कि मरहूम माँ बाप मरहूम रिश्तेदारों की शक्ल में आएगा और आकर कहेगा कि बेटा मरने के बाद पता चला इस्लाम अच्छा मजहब नहीं, ईसाई बड़े चैन में हैं, वहां यहूदी बड़े खुश हैं, तू ईसाई हो जा, तू यहूदी हो जा।
اب بندہ جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا، صبح سے شام شیطان کی بات مانتا رہا، اگر مرتے وقت ایمان بھی دے بیٹھا، مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج جب ہی کام کے ہیں جب میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایمان کیسے جا سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ کیوں ہے یہ دعا؟ کہ یہ دل پلٹتا رہتا ہے۔ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ عربی میں قلب کہتے ہیں نا دل کو۔ قلب کے معنی ہے منقلب ہونے والی چیز، بدلنے والی چیز۔ کبھی دل کیا خیال، ابھی دیکھیں دل، ابھی تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں، ابھی آپ اتنے بیٹھے سب کا دل توبہ کی باتیں سوچ رہا ہوگا، یہ دل ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیں، دوسرے چار دوست ملے، فلموں ڈراموں کی باتیں کرے، دل بدل جاتا ہے۔ کبھی تو اتنی سخاوت ہوتی ہے جی چاہتا ہے یار سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، کبھی اسی دل پر ایسی کنجوسی غالب ہوتی ہے بندہ سامنے گر گڑا رہا ہوتا ہے 1 روپیہ نہیں دیتا، منقلب۔ کبھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے خوف خدا سے، اور کبھی گناہ کرنے کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے بندہ کہتا ہے یہ گناہ کر کے رہنا ہے۔ یہی وہ قلب ہے جو بدلتا ہے۔ اس میں اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ دل اس ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر۔ اور ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء کے سردار ہیں، بلکہ علماء کمال کی بات لکھتے ہیں، آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ، آپ کی دولت، آپ کے پاسپورٹ، آپ کا اسٹیٹس سارا ایک طرف، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور یہ ایمان جانے کی یوں سمجھیے راستہ ہے۔ بندہ جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے نا، روز شیطان کی مانتا ہے۔ میں آپ کو آج آپ کے دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو کیسے کیسے وار کر کے ہمیں برباد کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آؤ میری میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب مردود کیا تو شیطان کہتا ہے اے اللہ تو نے بنی آدموں میں پیغمبروں کو بھیجے گا، تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ شیطان اللہ سے کہتا ہے سنو، اللہ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے، اور عرض کیا میری کتاب، فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر یہ تیری کتابیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا موزن، فرمایا راگ اور گانا تیرا موزن ہوگا۔ کہا میری مسجد، فرمایا فتنہ انگیز بازار وہ تیری مسجدیں ہوں گی۔ فرمایا میرا کھانا، کہا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ عرض کیا میرا پانی، فرمایا نشیلی چیزیں۔ عرض کیا میرا جال، فرمایا عورتیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزہۃ المجالس سے میں نے یہ پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ وہ وار ہیں، کبھی شیطان عورتوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں مروا رہا ہے، کبھی شراب اور نشیلی چیزوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں پھنسا رہا ہے، کبھی راگ اور گانوں میں، یہ شیطان کی اذانیں۔ مگر آج مسلمان اللہ اکبر کی آواز اتنی بار نہیں سنتا جتنی بار اس کے کان شیطان کی اذان سنتے ہیں۔ ہیڈ فون لگا لگا کے میوزک سنتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اتنے میوزک کے دیوانے ہیں کہ رات سوتے ہوئے بھی ہیڈ فون لگاتے ہیں اور گانا چلتا رہتا ہے اور انہیں نیند آ جاتی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ آپ کو پتا یہ جو نیند ہے یہ کیا ہے؟ نیند کو موت کہتے ہیں، یہ موت کی ایک جھلک ہے۔ آپ اور میں جب سوتے ہیں کچھ پتا ہوتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اٹھنے کے بعد پتا چلتا ہے اتنا کچھ بدل گیا۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ ڈیلی مجھے اور آپ کو موت کی یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو جس طرح سوتے ہو نا، اللہ واپس زندگی دے کر مجھے اور آپ کو لاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جن کو یاد ہوگی ان کو یہ دعا یاد ہوگی جو نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا موت کے بعد، بعد ما اماتنا والیہ النشور، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ روزانہ ایک ٹریلر دیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو یہ ہے موت، مگر بندہ رات بھی گناہ کر کے سوتا ہے۔ کیا پتہ کہ نہیں ہوتا ایسا، کئی بار ایسا وہ بندہ سویا صبح اٹھے ہی نہیں۔ اب جو کلمہ پڑھ کے سویا، با وضو سویا، توبہ کر کے سویا، اس کے لیے تو رحمت کی امید ہے۔ جو فلمیں دیکھتے ہوئے سویا، جو بدکاری کر کے سویا، جو میوزک سنتے سنتے سویا،
आला हज़रत कहते हैं ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है।